وقت ہماری اجلاس کے کارروائی کے لیے حاضر ہوئی۔ اس مجلس میں ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی رہنما مولانا محمد خان شیرانی صاحب اور حافظ حسین احمد صاحب اور مولانا شجاع الملک صاحب وہ حاضر ہے۔ اجلاس کے کارروائی کی تقریباً ختم ہوئی ہے، دعا ہوئی ہے۔ ابھی پریس کے لیے، پریس بریفنگ کے لیے میں حافظ حسین احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ پریس بریفنگ کرے اور آپ کے سوالات کے جوابات ہو جائیں۔ اجازت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پشاور کے تمام صحافی دوستوں کا، تمام چینلز کا اور یہاں جمع تمام اکابرین کا اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رابطہ دفتر کے افتتاح کے حوالے سے پروگرام میں شامل تمام ارکان کا شکر گزار ہوں۔ بنیادی طور پر آج پشاور میں جمعیت علماء اسلام کے رابطہ دفتر کا افتتاح ہمارے انتہائی محترم بزرگ رہنما حضرت مولانا محمد خان شیرانی اور دیگر رفقاء کے دست مبارک سے ہوا۔ اس رابطہ دفتر کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تمام پاکستان کے سیاسی پارٹیاں پی ڈی ایم میں ہیں شامل، جو پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، اے این پی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، مسلم لیگ نون وغیرہ تمام جتنے بھی ہیں، اور حکومت میں تحریک انصاف ہے، ایم کیو ایم ہے، یا ان کے جتنے بھی اتحادی ہیں، ان کا ایک ہی سلوگن ہے کہ ملک میں آزادانہ انتخابات ہونے چاہیے۔ جناب نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب ووٹ کو عزت دی جائے۔ آج ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے جمعیت کے ان بانی ارکان نے کہ بدقسمتی سے تمام پارٹیاں ملک کے اندر فیئر الیکشن، غیر جانبدارانہ انتخابات کی تو بات کرتی ہیں، لیکن ہر پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ تمام پارٹیاں موروثی حوالے سے جلتی رہی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے اے این پی ہو، چاہے شیرپاؤ صاحب کی پارٹی ہو، اور اسی طرح بدقسمتی سے کچھ عرصے سے جمعیت علماء اسلام فے کا نام رکھا گیا، اور اس کو بھی ایک ایسی جماعت بنانے کی کوشش کی گئی جو موروثیت اور میراث کے حوالے سے ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ، جو یہاں کے صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بھی بنے اور درویش صفت انسان تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہمارے بھائی ہیں، ان کے والد گرامی، ان کے دور میں جو دستور تھا ان کو بحال کیا جائے اور فیئر الیکشن کیے جائیں، اور تمام جو جمعیت علماء اسلام فے ہے، سین ہے، نون ہے، ان کو ختم کر کے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام سے فیئر الیکشن ہو، اور اس میں جو بھی کامیاب ہو اس کے مطابق جو ہے ان کی قیادت میں سب چلیں۔ اور میں یہ گزارش کروں گا کہ جماعت کے جو ادارے ہیں ان کے فیصلوں کا احترام کیا جائے، اور یہ کچھ عرصے سے ان فیصلوں سے انحراف کیا جاتا رہا، اور خصوصاً 18 کے انتخابات کے بعد ہماری پارٹی نے فیصلہ دیا کہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں اور تحریک چلائی جائے، اور جمعیت اپنے سطح پہ تحریک چلائے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو منع کر دیا گیا کہ وہ صدارتی الیکشن میں اس قومی اسمبلی سے الیکشن نہ لڑے، اور ان کے صاحبزادے
اسد محمود جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن نہ لڑے، لیکن انہوں نے جماعتی فیصلے کے ہونے کے باوجود نواز شریف صاحب کے کہنے پر اسی قومی اسمبلی سے الیکشن لڑا اور ہمارے موقف کو جو انتہائی نقصان پہنچا۔ آزادی مارچ میں بھی ہمارا موقف یہ تھا اور ہم نے اس بات کی کہ یہ لوگ جو جمع ہو رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کے بننے کے وقت بھی ہمارے خدشات تھے، اور آج کل جو آپ نے دیکھا کہ نہ جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے بات ہوئی ہے بلکہ یہ آپس میں ہی لڑتے رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے پہلے جو ہے انہوں نے T20 کا ایک میچ آپس میں کھیلنے شروع کیا، اور مریم صاحبہ اور بلاول جو ہے وہ آپس میں لڑنے لگے، اور اس کے بعد زرداری صاحب نے ون ڈے شروع کر دیا نواز شریف کے ساتھ، اور کل تو آپ نے دیکھا کہ صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان جمعیت علماء اسلام کو، علماء کو، مدارس کو اور ان طلباء کو ہوا جن کو ٹیشو کے طور پر استعمال کیا گیا، اور اس کے لیے ہم نے مزاحمت بھی کی اور اس کے لیے اختلاف بھی کیا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی توقیر اور عزت کے حوالے سے اپنی بچی کچی ساکھ کو بچانے کے لیے وہ پی ڈی ایم میں جو ان کی صورتحال تھی، پرسوں انہوں نے فیصلہ کیا کہ سینٹ میں قائد اختلاف جو ہے وہ ہوں گے تارڑ صاحب مسلم لیگ نون کا، لیکن فیصلے کو ختم کیا گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہم حصہ نہیں لیں گے اور الیکٹورل کالج کو ختم کریں گے، لیکن اس میں بھی پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر کے اپنے فیصلے کو منوایا، اور اسی طرح اس قومی اسمبلی کو جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب دھاندلی کی پیداوار ہے، اس اسمبلی سے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ لیا گیا، سینٹ کا ان کو ممبر منتخب کیا گیا، اور اسی طرح بائی الیکشن میں ضمنی الیکشن میں بھی چاروں صوبوں میں حصہ لیا گیا۔ تو یہ جو تضادات تھے اس کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام پاکستان جیسی جماعت جس کا موقف واضح رہا ہے اور جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو نظریات کے حوالے سے ہی ملک میں سیاست کرتے ہیں اور اپنی نظریات کی بنیاد پر ہی آگے بڑھتے ہیں، ان کو انتہائی نقصان پہنچایا گیا، اور اس کے ساتھ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی جو بے قاعدگیاں ہو گئی تھیں۔ سینٹ کے حوالے سے آپ کے علم ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہوئی اور اس کے لیے جو پیسہ استعمال ہوا، ان تمام باتوں کے لیے مولانا شیرانی صاحب، گل نصیب صاحب، شجاع الملک صاحب، دیگر ہمارے کافی دوست ہیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں پورے ملک میں، وہ نظریاتی طور پر انہوں نے اجلاسوں میں اس کے خلاف آواز بلند کی اور ہمارے خلاف جو ہے اس انداز میں اقدام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت بھی ہم کوئی اور مطالبہ نہیں کرتے، نہ ہم کسی حوالے سے کسی کے پہ کوئی کیچڑ اچالنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فوری طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء پاکستان کی طرف لوٹیں، مولانا فضل الرحمان صاحب فوری طور پر اس دستور کو جو ان کے والد گرامی کے دور میں تھا اس کو بحال کریں، اور اپنے اس نظم کو توڑ کر تمام جمعیتوں کو اکٹھا کریں، اور ایک کمیٹی بنائی جائے جو دیانتداری کے طور پر انتخابات کرائے، رکنیت سازی ہو، اس میں جو بھی آ جائے وہ اپنا کام جاری رکھے۔ تو ہم نے جن خدشات کا اظہار گزشتہ چند مہینوں میں جمعیت کے اندر رہ کر یا جمعیت کے باہر ہمیں نکالنے کا جو اعلان کیا تھا غیر دستوری، اس وقت جتنی بھی باتیں کی ہے وہ میڈیا کے حوالے سے ریکارڈ پر ہیں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، ان میں سے ایک ایک لفظ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل تقریباً تمام صورتحال قوم کے سامنے آ گئی ہے، اور پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ ان کا جو ایک اتحاد تھا بظاہر اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اس لیے اپنی جماعت پہ رحم کیا جائے اور اس کی طرف رجوع کیا جائے، اور علماء، مشائخ اور مدارس کو نواز شریف جیسے یا کسی اور کرپٹ انسان کے کرپشن کے لیے ٹول کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ اور کل ہم نے ایک جلسہ بھی رکھا ہے مردان میں،
لاہور میں زنان کا جلسہ تھا، ہمارا مردان میں انشاءاللہ جلسہ ہوگا۔ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کوئی دڑا نہیں بنایا ہے، نہ ہم نے جماعت چھوڑی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 2007 کے بعد مجھے شیرانی صاحب یا جو لوگ بھی مولانا صاحب کی ان پالیسیوں کے حوالے سے اداروں میں بات کرتے تھے، ان کو کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے جماعت نہیں چھوڑا۔ اور جب نواز شریف صاحب نے کوئٹہ کے جلسے میں پی ڈی ایم کی تقریر کی اور اس نے کہا کہ جنرل باجوہ اور فیض کے خلاف فوج بغاوت کرے، اور آپ کی میڈیا، چونکہ میں ترجمان تھا، میرے گھر یہ لوگ آ گئے سارے میڈیا کوئٹہ کے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بیانیہ ہے، آپ کی پالیسی ہے۔ میں نے ایک جملہ صرف یہ کہا کہ یہ نواز شریف کا اپنا ذاتی بیان ہے، اس پہ نہ انہوں نے شوکاز میں نے دی ہے، اور میرے ساتھ مولانا شیرانی صاحب کو، گل نصیب صاحب کو، شجاع الملک کو کر کے کہہ دیا دستور کے حوالے سے نہ ہمیں مرکزی سطح پہ فارغ کیا جا سکتا ہے بغیر شوکاز نوٹس کے، اور نہ ہم سے کوئی پوچھا گیا۔ ہم نے نہ جماعت چھوڑی ہے، اگر ہم چھوڑتے کسی اور جماعت میں شامل ہوتے۔ ہم چونکہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے اس وقت رکن بنے تھے جب مولانا فضل الرحمان صاحب حقانیہ میں پڑھ رہا تھا، اور میں 8 سال پہلے 9 سال پہلے مولانا فضل الرحمان سے جمعیت کا رکن بنا ہوں، اور میری رکنیت سازی خود مولانا مفتی محمود اللہ انہیں مغفرت کرے انہوں نے اپنے ہاتھ سے کاٹی ہے، مجھ سے پہلے مولانا شیرانی صاحب بنے ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ جتنے بھی گروپ ہیں ان سب کو اس لیے الگ ہوئے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم کوئی گروپ بناتے، نہ ہم نے کوئی شین بنایا نہ ہم نے ہے بنایا۔ ابھی بھی ہم نے اپنے صرف یہ جو آج افتتاح ہوا ہے رابطہ دفتر کا افتتاح کیا ہے تاکہ ہم بیٹھیں اور ہم اس ڈگر پر جو ہے اس کو لے جائیں، یعنی ہمارا مطالبہ، پی ڈی ایم کا مطالبہ، ہر سیاسی جماعت کا مطالبہ، ہر جمہوری انسان کا مطالبہ یہی ہے کہ فیئر الیکشن ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر فیئر الیکشن ہو، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، زید آئے، بکر آئے، نہ ہم کوئی گروپ بنائیں گے، نہ ہم میں سے کوئی عہدیدار ہوگا، اور نہ ہم بلکہ دوسرے جو گروپ ہیں ہم نے ان سے بھی رابطہ کیا گیا، وہ بھی اس پہ تیار ہے کہ اگر دستور کے مطابق کام چلے گا، شخصی طور پر جو ہے احکامات جاری نہیں کیے جائیں گے، اور اسی ڈگر پر جو ہمارے اکابرین چلا رہے تھے تو وہ بھی اپنے تمام گروپ ختم کر کے ایک ہی جماعت ہوگی، جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ حافظ صاحب، آپ کیا نہیں سمجھتے کہ آپ کا جو بیانیہ ہے پی ڈی ایم کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف، مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف، وہ وہی بیانیہ ہے جو عمران خان صاحب کا ہے؟ دیکھیے، اب بیانیہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ اس لیے خلاف ہمارا بیانیہ اور اس کے بیان میں بڑا فرق ہے۔ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اس نے تو یو ٹرن لے لیا اپنے بیانیے سے۔ عمران خان کا بیانیہ تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، ہمارا آج بھی بیانیہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ عمران خان کا بیانیہ تھا کہ سودی نظام کو میں ختم کروں گا، ہمارا آج بھی بیانیہ ہے کہ سودی نظام ختم ہو، عمران خان نے وہ اس کو جاری رکھا ہے۔ عمران خان خود اپنے بیانیہ سے ہٹ گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری تھے، پھر امیر بن گئے، اب اگر وہ اس بیانی سے ہٹ گئے ہیں تو آج ہم بیٹھے ہیں ان کو منت کر رہے ہیں، سماجت کر رہے ہیں کہ آپ اس ڈگر پہ چلیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آزادی مارچ کر کے یہ کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، لیکن خود مولانا آن دی ریکارڈ ہے تمام میڈیا کے سامنے کہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے ساتھ مل کر انہوں نے خود اسٹیبلشمنٹ سے یقین دہانی کرائی اور اپنا آزادی مارچ ختم کرایا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہم اپنے بیانیہ کو آگے بڑھائیں۔ ہم عمران خان کے ان اقدامات سے بھی ہمیں اختلاف ہے، ہمیں اپنی جماعت سے جب اختلاف ہے بعض چیزوں میں تو ہمیں کسی اور جماعت سے کس طرح اتفاق ہو سکتا ہے۔ تو حافظ صاحب، آپ نے پارٹی کے اندر شفاف انتخابات کی بات ہے، تو اب جو یہ ان کا مرکزی اور صوبائی امراء کا جو دستوری مدت ہے اس تک آپ انتظار کریں گے یا فوری طور پر پارٹی کے اندر انتخابات؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے، دستوری مدت، اگر دستور کے مطابق ہوتے تو ہم اس کے خلاف بات نہ کرتے۔
جب دستور کے خلاف ہے ہم تو کہتے ہیں کہ دستور کے مطابق ہونی چاہیے. اور یہی بات اس پہ آتی ہے کہ تحریک انصاف کی بھی تو 5 سال کی حکومت ہے. پھر تحریک انصاف نے خود دھرنا دیا 126 دن، اس وقت بھی 5 سال کی دستوری حکومت تھی بظاہر. لیکن اگر نواز شریف کی سابقہ حکومت غیر دستوری تھی، بقول اس کی دھاندلی کی پیداوار تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ قومی اسمبلی دھاندلی کی پیداوار ہے، ان کو اس اسمبلی کو ختم کر کے نئے انتخابات ہونے چاہیے. تو یہی مطالبہ اگر اس کی اپنی پارٹی کے سینئر ارکان کر رہے ہیں کہ آپ نے غیر دستوری طور پر جو لوگوں کو منتخب کیا ان کو ختم کر کے آپ دستور کے مطابق کریں. آپ صاحب اگر دستور کے مطابق جمعیتوں کا اتحاد ہو جاتا ہے، اتفاق ہو جاتا ہے، اور مولانا صاحب مان لیتے ہیں کہ جی مرکزی عمارت جو ہے وہ باقاعدہ انتخابات کے ذریعے ہو، تو مرکز میں ان کے مد مقابل کون آئے گا، صوبے میں ان کے مد مقابل کون آئے گا، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا؟ یہ سوال کیوں ہوتا ہے کہ مولانا کے مد مقابل کون آئے گا؟ کیا مولانا نے ٹھیکہ اٹھایا ہے کہ کوئی اس کے مد مقابل آئے گا؟ جب آپ کا جنرل کونسل بنے گا تو اس جنرل کونسل میں جو بھی جنرل کونسل جس کو چاہے گی منتخب کرے گی. ہو سکتا ہے جنرل کونسل مولانا فضل الرحمان کو بھی نہ کرے، شیرانی صاحب کو بھی نہ کرے، ہم میں سے کسی کو نہ کرے، وہ کسی اور آدمی کو منتخب کرے. یہ جو یہی میرا نام لے لو، ہو سکتا ہے مجھے آپ کو نہیں، آپ کو بھی فی الحال نہیں، ہم بیٹھے ہوئے. دوسری گزارش میں کروں دوسری میں گزارش کروں گا. یہی تو موروثیت ہے، یعنی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حق تو مولانا کا، اس کے مقابلے پہ کون آئے گا. یہ موروثیت یہی موروثیت ہے، اسی کے خلاف تو ہم کھڑے. اور مولانا شیرانی صاحب، آپ کسی رنگ روڈ کے دفتر میں جب ہمارے مرکزی الیکشن ہو رہا تھا تو بعض ساتھیوں نے مولانا کا نام عمارت کے لیے پیش کیا. یاد ہے آپ کو؟ 3 دن تک آپ کا اجلاس نہیں ہوا. ہمارے دوست سارے اے آر وائی ہم بیٹھے رہے یہاں پر. 3 دن تک مولانا نے اجلاس نہیں کیا کہ جی چونکہ میں کھڑا ہوں میرے مقابلے پہ کوئی. اسی کے تو خلاف تو ہم بات کر رہے ہیں. اور آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر ان کے مقابلے پہ کون آئے گا. بھئی ان کا کیوں مقابلہ؟ وہ عمومی ہے، جنرل کونسل ہے، وہ جسے چاہے. اب آپ کل یہ کہیں گے کہ عمران خان کے مقابلے پہ کون وزیر اعظم آئے گا. وزیر اعظم وہ آئے گا جو قومی اسمبلی کے آنے والے الیکشن میں سب سے زیادہ اکثریت حاصل کرے گی، وہ زید ہو بکر ہو. یہی جو موروثیت ہے کہ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ دیکھیں اعتزاز احسن سینئر پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹری، رضا ربانی کھڑے ہیں، لطیف کوسو کھڑے ہیں، قمر الزمان قاہرہ کھڑے ہیں، فرت اللہ بابر کھڑے ہیں، اور بلاول صاحب جو ہے نا اس کی قیادت کر رہی ہے. وہاں پر آپ دیکھیں راجہ ظفر الحق جیسا آدمی کھڑا ہے، احسن اقبال جیسا آدمی کھڑا ہے، شاید خاقان عباسی پیچھے کھڑا ہوا ہے، خواجہ سعد رفیق جیسے آدمی پیچھے کھڑے ہیں، خواجہ آصف جیسے پیچھے کھڑے ہیں، اور مریم صاحب اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے. یہی جو بات ہے جس کے خلاف ہم نکلے ہیں. یہ جو وائرس ہے کورونا کی طرح یہ ہر جگہ پر موجود ہے. جب تک آپ فیئر الیکشن کا ماسک نہیں پہنیں گے، جب تک سینیٹائزر کو استعمال نہیں کریں گے، اس وقت تک. آپ نے بھی تو مصلحتوں سے کام لیا ہے. ایک وقت تھا جب مولانا گل نصیب خان اور امیدوار تھے سینٹ کے، اور طلحہ محمود صاحب بھی امیدوار تھے. طلحہ محمود صاحب کے پاس پیسہ تھا اور گل نصیب خان صاحب کے پاس پیسہ نہیں تھا، وہ ہار گئے. اس وقت تو آپ نے آواز نہیں اٹھائی پیسے والوں کی طرف. 2 باتیں. ایک تو آپ نے کہا کہ آپ نے مصلحت سے کی. طلحہ محمود کی سب سے پہلے مخالفت کرنے والا میں تھا. لیکن ہم چاہتے ہیں، سیاسی لوگ ہیں الحمدللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے میلے کپڑے گھر میں دھوئیں. سب سے زیادہ مخالفت ان کو پتہ ہے بیٹھے ہوئے ہم نے کی ہے. مولانا شیرانی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کی ہے. شجاع الملک نے کی ہے. ہم چاہتے تھے، ہم بھی ابھی بھی ہم نے باہر بات نہیں کی، ہم پارٹی کے اندر چاہتے تھے کہ اصلاح احوال ہو. ابھی بھی ہم بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں پارٹی کے دستور کے مطابق پارٹی کے اندر ہی تبدیلی آ جائے. ہم پارٹی سے نہیں نکلے ہیں. اور اس وقت بھی ہم نے بات کی ہے، 2007 میں بھی ہم نے بات کی ہے. جب مولانا شیرانی صاحب کھڑے تھے تو اس وقت مولانا کو اس رنگ روڈ کے دفتر ہے، میں نے کہا مولانا صاحب وہ کھڑے ہیں، ان کا جمہوری حق ہے، وہ 100 ووٹ لیں گے، 200 لیں گے، چلو جیت بھی جائیں گے،
لیکن اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو 3 دن تک اجلاس نہیں ہوا. ہم یہ باتیں اندر کرتے رہے، اس لیے کرتے رہے کہ ہر پارٹی کے اندر ہمیں یہ حق حاصل تھا کہ ہم بات کریں. اب جب انہوں نے ہمیں پارٹیوں کے اداروں سے بھی نکال باہر کیا، اور تیسری بات یہ پھر ہم پہ ایک الزام لگا دیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، آپ نے پیسے کھائے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جو آپ سے بھی 8-10 سال پہلے پارٹی کے اندر تھے، اگر آپ اس پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں پھر ہم سچ بھی بول سکتے ہیں. تو پھر ہمیں مجبوراً وہ باتیں باہر کرنی پڑی میڈیا مولانا میں. صاحب، اگر آپ لوگوں کا یہ مطالبہ شفاف انتخابات کا منظور نہیں ہوتا مولانا کی طرف سے، پھر آپ لوگوں کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیے ہم مکلف ہیں اپنی جدوجہد کے. اب مولانا کی بات نہیں مانی گئی، 2.5 سال ہو گئے نا، وہ تو اپنی جدوجہد کر رہا ہے. اس کا تو کوئی بھی مکلف نہیں ہے کہ بھئی آپ کامیاب ہوں گے. جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں، اگر جیت نہیں گئے تو اپنے کام جاری رکھیں گے. ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ سیاست میں داخل ہوتا ہے، آپ اس سے پہلے پوچھیں گے کیا وزیر اعظم نہیں بنے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بھئی ادھر تک تو پہنچنے دیں مجھے. ہمارا کام جدوجہد ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ہمیں یہ خلاف توقع آپ یقین جانیں، یعنی ہم تو ان کے اجلاسوں میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب نے سرکولر جاری کیا ہے کہ یہ 4 آدمی اور ان کے جو ساتھی ہیں ان سے ملاقات نہ کریں، ان کا ٹیلی فون نہ سنیں، ان کو اپنے پاس نہ بلائیں، ان کے اجلاسوں میں نہ جائیں. جو بھی ان سے بات کرے گا ہم اس کو خارج کر دیں گے. ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا نا. ہمارا اسلام بلوچستان میں جو آپ لوگوں کے جلسے ہوئے اس میں زیادہ تر سرکاری گاڑیاں تھیں. جمعیت کارکنان کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور حکومت ہے. تو کون سی حکومت؟ کس کے پاس سرکاری گاڑی تھی؟ یہ آپ لوگوں کے سے جو ریلیاں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آئی ہیں. میرے بھائی کوئی سرکاری گاڑی کسی کی بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار کس کی ہے؟ سرکار بھی تو یہیں کی ہے. سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس پہ آپ بحث نہ کریں. ابھی آپ کے میرے خیال میں گاڑی کی تھی تصویر، لکی مروہ جلسہ تھا ان کا، وہ سب پلیٹ لگا ہوا ہے ان کی گاڑی اب بھی ادھر کھڑی ہے، ابھی بھی کھڑی ہے. وہ گاڑی وہ اسی کی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا. تو ہم نے اس کی طرف جی جی اس پر بڑا الزام لگ رہا ہے کہ یونائٹی والے لگا رہے ہیں کہ دوست اور دشمن کو حالت جنگ میں دیکھنا ہے. کہ جب مولانا فضل الرحمان مشرف میں آ گئے تو شیرانی صاحب نے ان کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے، اس وجہ سے وہ غصے میں. کس کے ساتھ حالتی جنگ میں؟ مولانا فضل الرحمان والے الزام لگا رہے ہیں کہ جب وہ مشکل حالات میں آ گئے نہیں، کس کے ساتھ حالتی جنگ میں؟ آپ سے سوال. پی ڈی ایم جو اس وقت حکومت کے خلاف جو حالت جنگ میں ہے اور اس کے خلاف مولانا فضل الرحمان سربراہ ہے، تو اس حالات میں شیرانی صاحب پی ڈی ایم میں کون ہے؟ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ ہے. آپ کے تمام ماشاءاللہ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب میں سینٹ کی ٹکٹوں کو آپس میں تقسیم کس نے کیا؟ حکومت. اور یہ جنگ ہے نمبر 1، ٹھیک ہے نا. یہ تو جنگ نہیں ہوا نا. پنجاب میں مسلم لیگ نون نے اور تحریک انصاف نے اپنے ٹکٹوں کو تقسیم کیا. کل کیا ہوا؟ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی اور انہوں نے مل کر باپ نے مل کر، تحریک انصاف نے مل کر کس کو بنایا؟ گیلانی صاحب کو. یہ جنگ ہے. مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ 13 دن کے بعد ختم کیا، کس کے کہنے پر؟ جرنیلوں کے کہنے پر. یہ جنگ ہے. اس کو منافقت کہتے، جنگ نہیں کہتے. نہیں تھے یہ بات نہیں ہے. ہم ساتھ نہیں تھے. جنگ ہوئی تو ہم سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے جنگ ہوتی تو ہم سمجھ جاتے تھے. اس وقت بھی انہوں نے جو ہے نا یہ بات کہ یہ اچھا. پھر یہ جو ہمارے سنجرانی صاحب ہے اس کو کس نے بنایا؟ ہاں تو یہ جنگ کی تھی. وہ فیصلہ آپ کریں گے. حافظ صاحب یہ بتائیں کہ یہ قسمت نے بنائی. جی سوال 2 ہے، میں نے کہا ایک گل نصیب صاحب خود بھی جواب دیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی سخت بیانات آ رہے ہیں، جو میٹھی تند تیز لہجہ ہے وہ مولانا کی جانب ہے، حکومت کی جانب آپ کا جو تند تیز لہجہ اس طریقے سے نہیں ہے. یہ پہلا سوال ہے.
दूसरा सवाल गुलनसीब खान साहब, अभी तो बताइए 2018 में क्या हुआ था कि आपके 7 वोट और दलों ने मुझे 19 वोट से। देखिए, यही दो बातें मैं अर्ज़ करूँगा। एक बात तो ये है कि मैं तकरीबन पैदा ही जमीयत में हुआ हूँ। मेरे वालिद साहब फाउंडर थे बलूचिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने ये इसलिए की कि हम पे एक इल्ज़ाम लगा, शेरानी साहब जैसे आदमी पर ये लगाया गया कि ये बिक गया है। शेरानी साहब के यहूदी लाबी, अब जो मौलाना साहब को कोई रास्ता दिखा दे वो यहूदी लाबी का है। अच्छा, अब मीडिया में जो है ना, मैं हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं कहता हूँ, मेरे ख़्याल में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितनी भी बातें मैंने की है वो किसी और ने नहीं की है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरा जो आंसर है, जवाब है, वो आपके सवाल पे होता है। अभी आप मुझे बताएं कितने साफ़ी आप लोग बैठे खड़े हैं। आपने किसी एक ने भी तहरीक इंसाफ के हवाले से सवाल किया होता तो मैं जवाब देता। अगर आप सवाल मुझसे करते हैं गंदम का और मैं जवाब आपको जौ का दे दूँ तो आप भी नाराज़ हो जाएंगे। अगर आप मुझसे सवाल ही करते हैं हमारी लड़ाई का तो मैं जवाब उसी का दूंगा। और अगर आप किसी और चीज़ का सवाल करेंगे तो मैंने आपको कहा कि भाई इन्होंने एक सवाल किया, मैंने कहा इमरान खान जो है ना वो यू टर्न के बादशाह हैं, उन्होंने ये कहा नहीं कहा, तो वो उसके हक़ में था या ख़िलाफ़ था? बाल की तरफ बाल उठा के आखिर घुमा के आप उसी जगह पे लेके पहुंचे। नहीं, अगर आप घुमा के मौलाना के मुतालिक सवाल करेंगे तो हम घुमा के जवाब भी उधर देंगे। अच्छा हाफिज साहब, अगर JUIF में शफाफ इंतखाबात नहीं होते जो आपका मुतालबा है, तो क्या आप JUIF में पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात कराने का कोई इरादा रखते हैं और कब होगा ये इंतखाबात, कब होगा? देखिए, अभी तो हमने राबिता दफ्तर खोले हुए हैं, कल जलसा है हमारा मर्दान में, उसके बाद हम अपने मुकम्मल करेंगे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हम बाहमी मुशावरत से करेंगे। और हमें तवक्को है कि जो लोग उन्होंने हमें रोका क्यों है लोगों से मिलने से, इसलिए कि हम लोगों के सामने जब ये कहेंगे कि हम फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो उनके लिए तो कोई रास्ता बाकी। हाफिज साहब, शिरानी साहब आपके पास ही बैठे हुए हैं, इसराइल को तस्लीम किया जाना चाहिए? इसराइल को कौन तस्लीम करेगा? शेरानी साहब के हाथ में है। ये बात अगर मुझ पे नहीं, मैं नहीं कहूँ, नहीं, बिल्कुल मैं कहता हूँ राय रखते हैं जब वो मामला आएगा। शेरानी साहब का मौक़िफ़ ये है कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक़ न दिया जाए उस वक़्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाए। अब ये तस्लीम करने का मामला बैनुल-अक़वामी सतह का है, इसमें JUI, मौलाना शेरानी, तहरीक इंसाफ, इसका कोई नहीं है। ये कि रियासत का, स्टेट का वो होता है। मौलाना शेरानी का मौक़िफ़ ये है कि भाई जब तक उनको हक़ न दिया जाए, ये तो सबका मौक़िफ़ है। अब वो आधा जो कहते हैं ना सच, आधा सच जो है कि भाई आप अपनी ज़ाती क्या राय है, उन्होंने कहा भाई झगड़े से क्या है, अगर वो लोग तस्लीम करते हैं फ़लस्तीनियों को तो उनको तस्लीम किया जाए। अब अगर आप एक आधी चीज़ को आप आगे लेते हैं, आधी चीज़ को नहीं लेते तो अलग बात होती है। मौलाना साहब, ये इंतखाबात जमीयत में पहले भी नहीं हो रहे थे और शेरानी साहब ने उसका खुलकर मुखालिफत भी की थी जमीयत के मरकज़ में, लेकिन उस वक्त आप लोगों ने राह जुदा नहीं की। क्या हमने राह जुदा नहीं की, अभी भी नहीं की। सर मेरे सवाल से दूसरा सवाल मेरा ये है, सर आप लोग आपका एक सवाल का मैं जवाब दूं। पहले ये है कि हमने राह उस वक्त भी जुदा नहीं की थी। जाहिर है कि अगर शेरानी साहब और उसके साथी उनको खड़ा कर देते थे, शेरानी साहब को लोगों ने खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह था। मौलाना फजल रहमान साहब से कुछ दोस्तों का इख्तिलाफ़ था कि शेरानी साहब को खड़ा किया, अगर उससे इख्तिलाफ़ ना होता तो उसे क्यों खड़ा किया जाता? हमने एक जमहूरी तरीके से अपना दस्तूरी हक़ इस्तेमाल किया, उस पर किया। हाँ, उसके बाद फिर हमने बात की है, अपनी पार्टी के अंदर बात की है। आपको पता है 2007 के बाद मुझसे ओहदे नहीं लिए गए, मैं कोयटा चागी से था, मुझे सीट नहीं मिला, मैंने जमात नहीं छोड़ी, अभी भी हमने नहीं छोड़ी। अभी भी आप कोई साबित नहीं कर सकते हम में से किसी ने इस्तीफ़ा दिया है या जमात छोड़ी है। हमने जमात नहीं छोड़ी है, हम तो उसी जमात में थे, हैं, बैठे हुए। फ्यूचर प्लान सर जी, अब लाइहामल आइंदा का लाइहामल क्या है? वो सारा जो बता दिया
पूरा किताब ख़त्म हो गया कि यूसुफ जुलेखा मर्द था या औरत थी। हम तो यही कहा कि इलेक्शन हाफिज साहब, जी। आपने पार्टी नहीं छोड़ी, आपने इस्तीफा भी नहीं दिया, आपने ये जो सूबाई राब्ता मरकज़ बनाया है और इस तरह मीडिया पे आके आप अपनी जमात के खिलाफ या मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ बात करते हैं। आप क्या नहीं समझते कि आप अपनी जमात के मेले कुचेले जो कपड़े हैं वो बीच बाजार में, बीच चौराहे में आप धो रहे हैं, और क्या आप नहीं समझते कि इससे जमीयत उलमा इस्लाम को मजमूई तौर पर नुकसान पहुंचेगा? असल गुजारिश ये है कि जब मैले कुचेले जिसके हैं वो अगर उठाकर ख़ुद ही फुटपाथ पर फेंक दिए तो हम क्या करें, और वो अंदर जाने हमें नहीं देते तो फुटपाथ भी हम बैठे हुए। जब मैं फुटपाथ पे बैठा हूँगा तो कपड़े भी फुटपाथ पे भी धोएंगे। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। मैं कमरे के अंदर था तो वहीं घर में धोता था जब मुझे बाहर। हाफिज साहब गुलनसीब साहब को जवाब दे दो। हाफिज साहब, उस वक्त 2018 में जब सेनेट का इलेक्शन हुआ